میں آپ کو تاریخی اگر حقائق بتاؤں، آپ کو پتہ ہے خلفائے راشدین سے لے کے ورلڈ وار 1 سے پہلے تک مسلمان اور یہودی یوں اکٹھے تھے، ان کی ساری دشمنی کرسچنز کے ساتھ تھی، کیونکہ مسلمانوں نے ریلیف دیا تھا یہودیوں کو۔ حضرت عمر نے انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کیا تھا، یہودیوں کو آنے کی اجازت دی تھی 500 سال کے بعد۔ 70 عیسوی کے اندر ٹائٹس نے تباہ کیا تھا، ایک ویلنگ وال چھوڑی تھی جس کے سامنے یہودی جو ہے گریا کرتے ہیں۔ حضرت عمر ہیرو ہیں یہودیوں کے کہ انہوں نے اجازت دی ان کو آنے کی۔ یہ تاریخی حقائق نہیں بلکہ تاریخ کو مسخ کرنے کی ناپاک کوشش ہوئی ہے مرزا کی طرف سے۔ مرزا نے جو یہ کہا کہ خلفائے راشدین سے پہلی جنگ عظیم تک مسلمانوں اور یہودیوں میں اتفاق رہا، کیا مرزا اس کا کوئی ثبوت پیش کر سکتا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو جو خیبر سے بھگایا تھا، کیا یہودی آج تک اس تکلیف کو بھول سکتے ہیں؟ نہیں، آج تک یہودی اس تکلیف کو نہیں بھولے، وہ زخم نہیں بھولے۔ ذرا یہ بتائیں کہ جن یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد معاہدہ کر کے پھر اس کا پاس نہیں کیا، لحاظ نہیں رکھا اور عہد توڑ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انتہائی سازشیں کی کفار مکہ کے ساتھ مل کر، کیا وہ یہودی 1300 سال تک مسلمانوں کے ساتھ اتفاق کر کے رہ سکتے ہیں؟ اگر کسی اسلامی حکومت میں کچھ یہودی ذمہ بن کر رہے ہوں تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو یوں نہیں کہا جا سکتا کہ جی ان دونوں کا اتفاق رہا، کیونکہ ذمہ بن کر تو ہر کافر رہ سکتا ہے، یہودی بھی رہ سکتا ہے، عیسائی بھی رہ سکتا ہے، ہندو بھی رہ سکتا ہے، ذمہ بن کے تو سارے کافر رہ سکتے ہیں اور رہے ہیں، تو اس کو یوں کیسے تعبیر کر دیا جائے گا کہ 1300 سال تک یہ دونوں متفق رہے؟ پھر مرزا نے یہ شوشہ چھوڑا کہ ساری جنگیں عیسائیوں کے خلاف ہوئی ہیں، یہودیوں کے خلاف کوئی جنگ نہیں ہوئی، تو عرض یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں یا پہلی جنگ عظیم سے پہلے تک بلکہ اسرائیلی حکومت بننے سے پہلے تک دنیا کے کسی حصے میں مرزا ثابت کر دے کہ یہودیوں کی باقاعدہ وہاں کوئی حکومت تھی اور اس علاقے میں یہودی باقاعدہ حکومت کرتے تھے، وہاں پھر مسلمانوں نے ان سے اتفاق کر لیا ہو اور جنگ نہ کی ہو ان سے، پھر تو مرزا سچا ثابت ہوگا، لیکن مرزا اس طرح کا ثبوت کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ باقاعدہ حکومت یہودیوں کی تھی ہی نہیں، متفرق ہو کر منتشر ہو کر یہ رہے تھے، مختلف علاقوں میں رہے تھے، باقاعدہ کسی علاقے میں ان کی حکومت نہیں تھی اسرائیلی حکومت سے پہلے، تو ان کے ساتھ باقاعدہ جنگ کیسے ہوتی؟ مرزا نے ایک اور شوشہ چھوڑا اور وسوسہ ڈالا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے ہیرو ہیں، جن یہودیوں کو آج تک خیبر کا زخم نہیں بھولا، اور یہ زخم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا تھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے ہیرو کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کو یہ بات کرتے ہوئے شرم تک نہ آئی، اور اس نے بنیاد اس بات کو بنایا کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا تھا تو یہودیوں کو بیت المقدس میں آنے کی اجازت دی تھی، اور یہ اجازت مرزا نے یہاں گفتگو میں یہ تاثر دیا کہ یہ عیسائی نہیں چاہ رہے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیوں کی خواہش کے خلاف یہودیوں کو آنے کی اجازت دی۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہی بات وضاحت کے ساتھ ایک اور ویڈیو میں بھی مرزا نے کی ہے، وہ بھی ذرا سن لیں۔ بہرحال سیدنا عمر کے دور میں جب یہ مسلمانوں کے حوالے ہوا تو سیدنا عمر نے اس کو انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کر دیا کہ یہودیوں کو بھی اجازت ہے یہاں پر آنے کی، لیکن ٹریٹی میں یہ لکھا گیا عیسائیوں کی طرف سے کہ یہاں پہ یہودی آباد نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کیا تھا، کرسچنز وہاں پہ نہیں آنے دیتے تھے یہودیوں کو، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے نبی کے، جن کو انہوں نے خدا کلیم کیا ہوا تھا یا خدا کا بیٹا، قاتل ہیں۔ حضرت عمر نے پہلی دفعہ اسے انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کیا۔ یہاں مرزا نے بات کی ہے کہ جی صدیوں سے عیسائیوں کا قبضہ تھا، پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس فتح کیا تو پہلے یہودیوں کو آنے کی اجازت نہیں تھی، جب عیسائیوں کی حکومت تھی اس سے پہلے مرزا نے یہ ساری بات کی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فتح کیا تو پھر یہودیوں کو اجازت دے دی آنے کی، لیکن عیسائیوں کی طرف سے صلح نامے میں یہ بات لکھوائی گئی کہ یہودی آباد نہیں ہو سکتے۔ یعنی مرزا کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ عیسائی نہیں چاہتے تھے، لیکن عیسائیوں کی خواہش کے خلاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، اور عیسائیوں کی طرف سے یہ بات لکھوائی گئی کہ ٹھیک ہے آپ اجازت تو دے رہے ہو لیکن یہاں آباد نہیں ہوں گے۔ یہ سب جھوٹ ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے،
کہ عیسائیوں کی خواہش نہ ہو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو اجازت دے دی ہو اور پھر عیسائیوں کی طرف سے یہ بات لکھی گئی ہو کہ یہاں بات نہیں ہو سکتے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے اور غلط بیانی ہے۔ اور مرزا نے جو یہ لفظ بولا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو انٹرنیشنل سٹی قرار دیا، تو ذرا یہ بتائیں کہ انٹرنیشنل سٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا واقعی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر کو یہی حیثیت دی تھی جو انٹرنیشنل سٹی کی حیثیت ہوتی ہے؟ ایک ہے کہ عیسائیوں کا یا یہودیوں کا ذمہ بن کر اسلامی حکومت کے ماتحت رہنا کسی بھی شہر میں، اگر کسی شہر میں عیسائی یہودی حکومت کے ماتحت ہو کر ذمہ بن کر رہتے ہیں تو اس کا یہ تو مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شہر انٹرنیشنل سٹی بن گیا۔ اسی طرح جب کوئی شہر فتح ہوتا ہے تو اسلامی حکومت میں کافروں کو اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کی اجازت ہوتی ہے، عبادت گاہیں نہیں گرائی جاتی۔ اب ان کو عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کی اجازت اگر دے دی جائے اور وہ اسلامی حکومت کے ماتحت ہو کر رہیں تو اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ وہ شہر انٹرنیشنل سٹی بن گیا۔